یہ یورپ کا دوسرا بڑا دریا ہے ڈینیوب، اور اس کی اہمیت تاریخ کے حوالے سے، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بہت زیادہ ہے یورپ کے اندر۔ وہ جو سامنے گاؤں ہے وہ رومانیہ کا گاؤں ہے، جس جگہ اس وقت میں کھڑا ہوں یہ سربیا ہے، اور وہ اس سائڈ پہ ہنگری ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایک تین ملکوں کا ایک بیسکلی درمیانہ پوائنٹ ہے۔ یہ جو دریا ہے یہ ان تینوں ملکوں کو جدا کرتا ہے۔ اس قلعے کی طرف جا رہے ہیں، اس کی کہانی ابھی سنی اور بڑی ہی دلچسپ اس کی کہانی تھی۔ بیسکلی یہ ہنگیرین نے بنایا تھا 14ویں صدی میں، اور اس کو بنایا اس ڈینیوب ریور کے کنارے پر تھا تاکہ جو بیرونی انویڈرز ہیں یہ حملہ آور ان کو روکا جا سکے اس سارے ایریے کے اندر انٹر ہونے سے۔ تو لیکن جب یہاں پر ترک آئے تو ہنگیرین نے کیونکہ اس سے آگے جو کنٹری ہے وہ ہنگری تھا، تو وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ جو ترک ہیں یہ اس سے آگے نہ آ جائے، تو ہنگری نے اس وقت کے یہاں علاقہ جو سربین لوگ آباد تھے ان کو اس کو ہینڈ اوور کر دیا تاکہ وہ یہاں آ کے اس کے اوپر اپنا قبضہ جمائیں اور ترک سے لڑائی کریں۔ ترک نے بڑی کوشش کی لیکن وہ اس کے اوپر قابض نہ ہو سکے، کیونکہ یہ اپنی ہسٹری میں کبھی بھی جس کے بھی پاس تھا اس کو کنکوئر کوئی نہیں کر سکا تھا۔ اس کے بعد ہنگاریہ نے تقریباً 20 سالوں کے بعد جب سربین لوگوں سے اس کو واپس مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور سربیا کے اس ٹائم کے جو یہاں کا ہیڈ تھا اس نے ترکیوں کو یہ بیچ دیا۔ تو اس کے بعد یہاں پر ترکی قابض ہو گئے، اور اس کے بعد اس کے اوپر کئی حملے کیا۔ تو اس وقت ہنگری کے جو رولر تھے انہوں نے وہ اس کے مقابلے میں ایک وہاں پر کیسل بنایا، فورٹریس بنایا تاکہ وہاں سے اس کے اوپر حملہ کیا جا سکے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، اس ٹائم کے منجنیکے یا اس قسم کے ہتھیار دستیاب تھے وہاں سے کیا۔ انہوں نے دریا سے بھی کوشش کی لیکن اس کو وہ کبھی اس کے اوپر قابض نہیں ہو پائے تھے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ اس کی ہسٹری ہے، اور اس کی ایک خاص بات جو پتہ چلی ہے کہ اس کے اندر سانپ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس طرف ہیں پہاڑ، اور یہ علاقہ جو ہے سانپوں کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہے۔ یہ کینن ٹاور ہے، اس کے اندر توپیں رکھی ہوئی ہیں، اس کا رخ چاروں طرف ہے توپوں کا کہ اگر کہیں سے بھی حملہ آور آئے تو ان کو وہاں سے ڈیفینڈ کیا جا سکے۔ All right, so this is tower number 8. The main role of this tower was to protect the main gate. The place where we entered, that was the main gate. So we will speak in this tower about this famous year, 1428. That was the biggest battle for this fortress. But before I speak about that, I want to tell you a few words about this person, Despot Stefan Lazarevic. Okay, so the most important battle in Serbian history is the famous Kosovo battle. It happened on 28th of June of 1389. That was the clash between Turks on one side, invaders, and Serbians on the other side. And it was the defeat for us, but we are very proud of that battle. Why we are so proud? Because we think that we behaved in a very honorable manner, a very proud manner, because we knew that we don't have any chance to defend our country, but still our king, our army, and the whole nobility went there to fight, knowing that they are not coming back, because they believe that they are not only defending Serbia, they believe that they are defending Europe right there, that they are defending Christianity right there. وہ جو پتھر نظر آ رہا ہے اس کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ ایک ترک بادشاہ یہاں کی ایک لوکل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، اس کو امپریس کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ اس سے شادی کرنے پہ آمادہ نہ ہوئی، تو آخر میں اس نے سزا کے طور پہ ایک انارکلی ٹائپ کی یہاں پہ سچویشن کی، اور اس نے اس کو جو ہے نا اس پتھر کے ساتھ کشتی کو باندھ کر اس کو یہاں پر دریا بوس کیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے
جو اس وقت کے یہاں پر جب یہ سربینز کے پاس تھی علاقہ، تو یہاں پر انہوں نے اپنی توپیں رکھی ہوئی تھی تاکہ وہ انویڈرز کو یہاں سے روک سکیں آنے سے. تو یہ چاروں طرف جو ہے اس قسم کا یہ ایریا ہے اور بڑی دلچسپ ہسٹری ہے جو ابھی تک مجھے سمجھ آ رہی ہے. تو لیکن ساتھ ہی ساتھ ترکوں کی ظلم و بربریت کی کہانیاں بھی مجھے سنائی جا رہی ہیں. شاید ہم پاکستانیوں کو تو وہ اس میں زیادہ سچائی نہ لگے، لیکن یہ شاید تصویر کا دوسرا رخ ہے جسے جاننا بھی ضروری ہے کہ ترکوں نے جب دوسرے ملکوں کے اوپر اپنی سلطنت کی حکمرانی قائم کی تو وہاں پر ان لوگوں کا یا ان کے جو انسسٹرز تھے ان کے اوپر یہاں پر کیا بیتی ہوگی. تو اسی قسم کی کچھ کہانیاں سننے میں آ رہی ہیں. صورتی سے تراشے گئے گول پتھر جو کہ اس وقت توپوں میں استعمال ہوتے تھے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی 14ویں صدی سے یہ پتھر جو ہے نا یہاں پر موجود ہے. تو شاید یہ چھوٹے چھوٹے پتھر اس وقت استعمال ہوتے تھے کیونکہ لوگ یا انویڈرز کشتیوں میں آتے تھے تو ان کے لیے انف تھے اس ٹائم. کچھ بڑے پتھر بھی ہمیں نظر آئے ہیں لیکن یہاں پر ان توپوں کے لیے چھوٹے پتھر ہی استعمال ہوتے تھے. اب اس توپ کو کیسے چلایا جاتا ہوگا یہ تو شاید وہی لوگ بتا سکتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ان سلطنتوں نے رہنا ہی نہیں تھا، چاہے وہ رومن امپائر تھی یا آٹومن امپائر تھی، تو ان کو بنانے کا مقصد ہی کیا تھا. جب وہ دوبارہ سے وہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں اپنی اصلی حالت کے اندر واپس آ گئے ہیں اور سلطنتیں ختم ہو گئی، اب صرف بادشاہوں کے مقبرے رہ گئے یا اس قسم کے جو قلعے ہیں صرف وہ رہ گئے. تو اتنی جانیں، ملینز آف پیپل کائنڈ آف دے ڈائیڈ، تو ان کا اس کا فائدہ کیا ہوا پھر اتنی قتل و غارت کا.